یہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشنز کا ایک مرحلہ تھا جو کہ خاصا ٹرکی بن گیا تھا ہمارے لیے. 2 دفعہ ہمارے جو الیکشنز تھے اس کے ریزلٹس کو الیکشن کمیشن نے ریفیوز کر دیا تھا ایکسیپٹ کرنے سے, اور دوسری دفعہ ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ ماننے سے انکار کیا تھا, اور کچھ ہمیں بینچ مارکس دیے تھے کہ جی یہ کام آپ نے نہیں کیے تو یہ کریں. تو یہ جو الیکشن پروسیس اب ہم نے کنڈکٹ کیا ہے جو آج اپنے انجام کو پہنچا ہے, ہم نے اختتام کو پہنچا ہے, وہ انہی بینچ مارکس کو سامنے رکھ کے ہم نے کنڈکٹ کیا ہے. سو میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ صاحبان ہیں جو یہاں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وہاب صاحب ہیں میرے لیفٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے, یہ ہمارے ریٹرننگ آفیسر ہیں سندھ کے, یہ آج تشریف لائے ہیں. ان کے کچھ اور بھی کام تھے تو میں نے انہیں بھی ریکویسٹ کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. رائٹ کے اوپر آمنہ ہیں, یہ ریٹرننگ آفیسر تھیں ہمارے اسلام آباد میں چیئرمین کے الیکشن کے لیے. ان کے ساتھ عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ریٹرننگ آفیسر تھیں اسلام آباد میں سیکرٹری جنرل کے جو پینل تھا اس کے الیکشن کے لیے. اقرا الیاس ہیں, یہ ہماری الیکشن کوآرڈینیٹر تھیں. انہوں نے بہت سا جو سبسٹنس اکٹھا کرنا تھا اور بہت سے جو ادروائز کام تھے وہ سارے انہوں نے انڈر ٹیک کیے ہیں. اور اسلم صاحب کو بھی میں نے کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ہمارے دفتر آئے ہوئے تھے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ بھی بیٹھ جائیے. اسلم صاحب کینڈیڈیٹ تھے چیئرمین کے لیے, اور انہوں نے جی ڈاکٹر اسلم کاکڑ صاحب انہوں نے والنٹیرلی اپنے پیپرز جو وڈرا کیے تھے بیرسٹر گوہر صاحب کی فیور میں. ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور اس کے ساتھ جو باقی ہمارے اسٹاف کے ممبران ہیں یہاں اور سارے پاکستان میں 4 پروونسز میں اور اسلام آباد میں, ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. جو آفس اسٹاف ہے جنہوں نے بہت محنت کی کہ ہم اس الیکشن پروسیس کو کمپلیٹ کر سکیں, ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. یہ الیکشن جو ہوئے یہ بیسیکلی 4 پروونسز میں اور اسلام آباد میں ہوئے. اسلام آباد میں چیئرمین کا پینل تھا اور سیکرٹری جنرل کا پینل تھا, اور چاروں صوبوں میں ان صوبائی صدور کے جو پینل تھے ان کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے میں چیئرمین کے پینل سے آغاز کرتا ہوں, اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں. جب الیکشن شروع ہوا تو 4 پینلز نے اپنے پیپرز ہمیں بھیجے تھے. ایک اشرف جبار صاحب کا پینل تھا, ایک محمد اسلم صاحب کا کاکڑ صاحب کا پینل تھا, ایک نوید انجم خان صاحب کا پینل تھا, اور ایک بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا پینل تھا. اس کی اسکروٹنی جب کی گئی تو اس میں سے 3 پینل جو تھے وہ درست قرار پائے, اور ایک پینل نوید انجم خان صاحب کا وہ درست نہیں قرار پایا. کنسیکوینٹلی اس کو ہم نے فائنل لسٹ میں اسکروٹنائزڈ لسٹ اور جو فائنل لسٹ تھی اس میں شامل نہیں کیا. اور اس کی ریجیکشن کی 2 وجوہات تھیں کہ انہوں نے 2024 کے جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کے خلاف انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا, اور جس کی بیسس کے اوپر ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا 11 فروری 2024 کو, اور ان کی ممبرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی وہ کینسل کر دی گئی تھی. اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی جو رجسٹریشن کروائی پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ ایز اے ووٹر وہ 24 فروری کو کروائی. اور ہمارا یہاں جو ایک پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کم از کم 6 مہینے تک ان انٹرپٹڈ ممبر پارٹی کے ہوں تو ہی آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ اور ووٹ ڈال سکتے ہیں ایز اے ووٹر. سو وہ اس معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتے تھے, اس لیے ان کے پیپرز ہم نے ریجیکٹ کیے. اس کے بعد جو 2 اور تھے اشرف جبار صاحب اور محمد اسلم کاکڑ صاحب, انہوں نے والنٹیرلی اپنے پیپرز وڈرا کیے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی فیور میں. کنسیکوینٹلی ہمارے پاس صرف ایک ہی شخص رہ گیا پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے, اور وہ بیرسٹر گوہر صاحب تھے, اور ان کو ہم نے بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب قرار دے دیا تھا. دوسرا پینل جو اسلام آباد میں تھا وہ تھا سیکرٹری جنرل کا پینل. اس میں 15 لوگ تھے فار ویریس پوزیشنز ان دا پارٹی. سینٹرل جو آرگنائزیشن ہے ہمارا اس کی یہ اکیلا پینل تھا صرف جس کے ہمیں پیپرز آئے. اس کو اسکروٹنائز کیا گیا اور اس کو ہر طرح سے ٹھیک پایا گیا, اس کی اپروول ہوئی. چونکہ ان کے خلاف کوئی اور پینل تھا ہی نہیں شروع سے, اس لیے یہ بھی انکنٹسٹڈ جو تھے یہ وکٹوریس ڈکلیئر کر دیے گئے تھے.
عمر ایوب صاحب اور ان کا پینل سارا. پنجاب پی ٹی آئی میں 3 پینلز نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائے تھے. ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کا پینل تھا, ایک اسد حنیف صاحب کا پینل تھا, اور ایک محمد خان مدنی صاحب کا پینل تھا. یہ ان کی جب اسکروٹنی کی گئی تو یہ تینوں پینل جو تھے وہ صحیح پائے گئے. سو ان کو ہم نے اپروو کیا تھا اسکروٹنی کے اسٹیج سے بعد میں. اس کے بعد ایک اپیل فائل کی گئی تھی محمد خان مدنی کے خلاف, جس میں کہ وہ پیش ہوئے, سارا کچھ ڈسکشن وغیرہ ہوئی, اور ہم نے ان ساروں کو کافی ڈسکشن کے بعد اسد حنیف صاحب اور محمد خان مدنی صاحب جو تھے انہوں نے اپنے پینلز کو وڈرا کر لیا والنٹیرلی ڈاکٹر یاسمین راشد کے پینل کی فیور میں. کنسیکوینٹلی وہاں بھی چونکہ ایک ہی کینڈیڈیٹ رہ گیا تھا تو اس لیے ان کے پیپرز جو تھے وہ بھی ایکسیپٹ کیے گئے اور ان کو وکٹوریس ڈکلیئر کیا. دیٹ مینس کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا پینل جو وہ لاہور سے بغیر کانٹیسٹ کے وہ الیکشن جیت گیا. کے پی کی جو حالت تھی وہ بھی سیکرٹری جنرل کے پینل کی طرح تھی کہ ایک ہی ہمیں نامینیشن پیپر ملا تھا, ایک ہی, اور وہ تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا. اور وہ اسکروٹنی کے بعد جب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تو دیٹ بینگ دی اونلی پینل in the contest to know it was that panel was declared victorious without any contest further. آخری جو تھا سندھ کا پینل جو تھا ہو گیا ہمارا, بلوچستان کا. سندھ میں 2 پینلز ریسیو ہوئے تھے ہمارے پاس. ایک خاون بخش جنیجو صاحب کا پینل تھا اور دوسرا حلیم عادل شیخ صاحب کا پینل تھا. جو اس کی جب اسکروٹنی ہوئی کافی پروٹیکٹڈ اسکروٹنی تھی ان کی, لیکن اس پہ دونوں کو ٹھیک پایا گیا. لیکن اپیل کی سٹیج کے اوپر جب فردر ہوا تو یہ خاون بخش جنیجو صاحب کا پینل تھا, اس کو کانٹیسٹ سے نکالا گیا کیونکہ یہ کچھ ایشوز تھے. بیٹھے ہوئے میرے صاحب, ابھی میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی سوال آپ کا ہوگا تو یہ زیادہ ڈیٹیل میں اس کا جواب بھی دے دیں گے. تو اس کے بعد اس میں ریس میں بھی صرف ایک پینل رہ گیا تھا, وہ تھا سٹنگ پریزیڈنٹ کا حلیم عادل شیخ صاحب کا. سو وہ پینل جو تھا وہ یہ الیکشن اس کو وکٹوریس قرار دیا گیا. بلوچستان میں بہت انٹرسٹنگ سچویشن تھی. شروع میں ہمارے پاس وہاں 6 پینلز آئے. 6 پینلز کے جب اسکروٹنی کی گئی تو اس میں سے ایک پینل جو تھا ایلیمنیٹ ہوا اسکروٹنی کی سٹیج کے اوپر, اور 5 پینل جو تھے وہ میدان میں رہ گئے. اور اس کے بعد 2 پینلز جو تھے ریویو کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. وہ 2 پینلز تھے اب صادق آغا صاحب کا پینل اور جعفر آغا صاحب کا پینل. یہ دونوں پینلز نے والنٹیرلی اپنے آپ کو وڈرا کیا, اور فیلڈ میں 3 پینل رہ گئے. امین جوگزئی صاحب کا پینل, منیر احمد بلوچ صاحب کا پینل اور داؤد شاہ صاحب کا پینل. ان کے درمیان آج الیکشن ہوا, اور یہ مطلب اکیلا الیکشن ہے جو کہ ایکچولی جو ہوا وہ بلوچستان میں ہوا. اس میں 940 ووٹ کاسٹ کیے گئے ٹوٹل, اور اس میں سے ویلڈ ووٹس جو تھے وہ 937 تھے. اس میں سے منیر بلوچ صاحب کے پینل کو 435 ووٹ ملے, امین اللہ جوگزئی صاحب کے پینل کو 57 ووٹ ملے, اور داؤد شاہ کاکڑ صاحب کے پینل کو 445 ووٹ ملے. کنسیکوینٹلی جو لاسٹ اسٹیٹڈ پینل ہے داؤد شاہ کاکڑ صاحب کا, انہوں نے بلوچستان کا الیکشن جو ہے وہ جیت لیا ہے, اور یہ جوان لوگوں کا پینل ہے. سو وہ اب بلوچستان کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے وہ جوان لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے. دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. وی ہیو اٹیچڈ اے لاٹ آف ہوپس. سو یہ بیسک ایک بریف تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. آج یہ پروسیس کنکلوڈ ہوا ہے, ہمارا انٹر پارٹی الیکشن ختم ہو گیا ہے. اس کے ریزلٹس جو ہیں ہمارے پاس 7 دن ہیں, ہم نے الیکشن کمیشن کو دینا ہے. آئی ہوپ کہ اس سے پہلے ہی ہم یہ ریزلٹس الیکشن کمیشن تک سبمٹ کر دیں گے. اور چونکہ ہم نے ان تمام بینچ مارکس کا خیال رکھا ہے, اسٹارٹنگ ود پبلک نوٹس اینڈ سو مچ ایلس وچ وی ہیو ڈن, تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ in spite of an inherent prejudice that unfortunately the Election Commission of Pakistan office has harbored for PTI, we hope that this time they will accept the results, and we shall be able to move forward in the direction of
securing our symbol once again. Thank you very much. If there are any questions, so I would be quite happy to answer them, or directly questions to the Sindh RO, returning officer, or to the chairman's returning officer, or to the secretary general's returning officer. آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے ہیں. میرے لائق کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں جی, میں جواب دے دوں گا. We'll confine ourselves to the election, sir. Sorry, I'm sorry. دیکھیے, جو پلان تھا وہ تو سب کے اوپر پورا یہاں تھا, اور وہ صرف آج نہیں, کل نہیں, بلکہ بہت عرصے سے یہاں تھا. تو اس میں سے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے. ان میں سے ایک میجر ہتھ کنڈا جو تھا وہ ہمیں ہمارے سمبل سے ڈپرائیو کرنا تھا. اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب چونکہ ہم سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں, تو اس لیے الیکشن کروانا جو تھا وہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا, وہ ہم نے لیا ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آئی ہوپ کہ وہ اب اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ہمارا سمبل جو ہے وہ ہمیں واپس کریں گے, جو کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ جیسے الیکشن میں شب خون مارا گیا ہے, اسی طرح سے یہ بھی ایک الیکشن کمیشن کا شب خون تھا جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے ہمیں ہمارے سمبل سے ڈپرائیو کیا تھا. جی, جو ہمارا سنی تحریک کے ساتھ, جو اتحاد کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ یہ آپشن رکھتی ہے کہ جب ہمیں سمبل واپس ملتا ہے تو وہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے گی. ہم بہت دیر سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی, لیکن انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن کا جو وہ جو عطاب ہے وہ صرف ہمارے اوپر ہی نازل ہوتا ہے, کسی اور پارٹی کے اوپر نہیں ہوا. تو وہاں میرا خیال انہوں نے کالی آئین کے پین لی دی ہوتی. ہم پھر ڈیمانڈ کریں گے ان سے کہ ساروں کے, اگر ہم نے ایسے الیکشن کنڈکٹ کیے ہیں تو پھر سبھی پولیٹیکل پارٹی سے ایسے ہی الیکشن کنڈکٹ کیے جائیں, کروائے جائیں, بلکہ ایک نارم بنائیں, اس کو انہیرنٹ کریں کہ ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی جو کہ انڈیپینڈنٹ اینڈ فیئر الیکشنز اپنے اندر نہیں کرواتی, وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی دائی ہو سکتی ہے. میری تو کنٹینشن اس طرح کی ہے کہ ان کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ پہلے وہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں لے کے آتے. آج آپ دیکھیے جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں, خاص کر بلوچستان میں, آئی ویری پراؤڈ کہ وہاں ایک بالکل نئے 15 چہرے آپ کے سامنے آئیں گے لیڈرشپ پوزیشن میں. سو دیٹس این انکریڈیبل فیٹ. جو ووٹ بلوچستان میں دیکھیے 6 میں سے 3 پینل تو لڑے ہیں نا, الیکشن لڑے, سو الیکشن تو وہاں ہوا ہے. لیکن 2011-12 میں میں نے الیکشن کروائے تھے پی ٹی آئی کے, وہ پہلا الیکشن تھا جو کہ یو سی لیول تک گیا تھا. ہمیں تقریباً 7 مہینے لگے تھے وہ الیکشن کمپلیٹ کرنے میں. میں اذان کا انتظار کر لوں. سب سے زیادہ کمپریہنسو الیکشن تھا. خان صاحب وہی الیکشن دوبارہ اس کو ایک روٹین کرنا چاہتے ہیں, اور جب انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جب کہ وہ باہر آئیں گے تو یہ ہم دوبارہ سے یہ ایکسرسائز جو ہے اس الیکشن کی وہ کریں گے. دیکھیں 6 مہینے لگتے ہیں, سال لگتے ہیں, لیکن ہمارے الیکشنز آئندہ اسی طرز کے الیکشن ہوا کریں گے, کمپلیٹلی ڈاؤن ٹو یو سی لیولز. اور وہی جمہوریت لا سکتے ہیں جب کلچر جمہوریت کا پارٹیز کے اندر پروان چڑھے گا, تو پھر وہ پارٹیز جو ہیں وہ ملک میں جمہوریت کے پروان میں مددگار ہو سکتی ہیں, کر سکتی ہیں کلچر.
انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا جی، نہ انہوں نے نامینیشن پیپرز لیے ہیں، نہ ابھی تک وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں چیلنج کے لیے. تو میں اس کو خوش آئند جانتا ہوں. چونکہ الیکشن ہم نے سپریم کورٹ کی دی گئی ہدایات اور بینچ مارکس کے مطابق کرائے ہیں. سو الیکشنز تو جب جائیں گے الیکشن کمیشن میں یا پھر سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ دیٹ. تو پھر ان کا فیصلہ اس بات پہ نہیں ہونا کہ جی اکبر بابر نے اس میں حصہ لیا یا نہیں ہوا. اس کا فیصلہ اس بات کے اوپر ہونا ہے کہ کیا یہ الیکشنز پراپرلی ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق کنڈکٹ ہوئے ہیں کہ نہیں. تو وہ ہم نے کروائے ہیں، جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو ہم نے انکارپوریٹ کیا اپنے میکنزم میں الیکشن کروانے کے لیے. جی جی الٹیمیٹلی ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے. اس وقت ہم نے یہی کروا سکتے تھے، وہی ہم نے کروائے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ہوں گے جی بالکل. جی ہمارا وہ ایک ہر وہ بندہ جو کہ پی ٹی آئی کا 6 مہینے تک ان انٹرپٹڈ ممبر رہا ہے بیفور دی الیکشنز، وہ ووٹ ڈالنے کا بھی اہل ہے اور وہ ووٹ اب الیکشن میں حصہ لینے کا ایز اے کینڈیڈیٹ بھی اہل ہے. تھینک یو جی، شکریہ، بہت مہربانی آپ کی جی، تھینک یو.